بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله واللہ عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو وجاہدوا فی سبیلی اور اس کی راہ میں جہاد کرو لعلکم تفلحون اس امید پر کہ فلاح پا جاؤ۔ یہ آیہ مبارکہ وسیلہ کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وسیلہ ڈھونڈنا یا وسیلہ تلاش کرنا یہ جائز ہے۔ کسی کے وسیلے سے اللہ سے مانگنا، چاہے وہ وسیلہ انبیاء کا ہو، چاہے وہ وسیلہ اولیاء کا ہو، چاہے وہ وسیلہ اللہ کے نیک بندوں کا ہو، وہ وسیلہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں جائز ہے، کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی جو ہے وہ شخصیت ڈھونڈو جس کو وسیلہ پیش کر سکو۔ اور یہاں اعمال بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ یعنی وسیلہ ڈھونڈنے سے مراد کہ وہ اعمال کرو جن سے تم اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتے ہو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یا جو فرائض و واجبات اس نے ادا کرنے کا کہا ہے ان کو کرو تاکہ اس کا قرب حاصل کر لو، اور قرب حاصل کر کے اپنی عرض اس کی بارگاہ میں پہنچاؤ۔ اور وسیلے کے بارے میں کثیر احادیث کے اندر بھی ذکر آیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں جب قحط پڑ جاتا، بارش نہ ہوتی، تو آپ سیدنا عباس کا وسیلہ دیتے اور کہتے کہ یا اللہ، جب تیرے رسول دنیا میں تھے تو ہم ان کے وسیلے سے تجھ سے مانگتے تھے اور تو ہمیں بارش عطا فرماتا تھا۔ اب یہ ان کے چچا ہیں، ان کے وسیلے سے ہم تجھ سے بارش مانگتے ہیں، تو ہمیں بارش عطا فرما، تو اللہ عز و جل انہیں بارش عطا فرما دیتا۔ حضور نے خود وسیلہ کی جو ہے وہ تلقین کی ہے۔ ایک نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری بینائی واپس کر دے، میں آنکھوں والا ہو جاؤں۔ تو حضور نے اس سے کہا کہ اگر تم صبر کرو تو اس میں زیادہ اجر ہے تمہارے لیے، دعا تو کر دیتا ہوں میں، لیکن میں تمہیں صبر کی تلقین کرتا ہوں، وہ کرو تو زیادہ اجر ملے گا۔ اس نے کہا نہیں، آپ دعا کر دیں میرے لیے۔ تو حضور نے اس کو دعا سکھائی۔ حضور نے کہا چلو تم ہی دعا کرو۔ اس کو وضو کروایا، اس کو 2 رکعت نفل پڑھوائے اور پھر دعا کروائی۔ یہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ، میں تیری رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہوں اور تیرے نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری بارگاہ میں وسیلہ لاتا ہوں، ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ تو میری بینائی مجھے عطا فرما۔ صحابہ کہتے ہیں ابھی اس نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے دعا کرتے کرتے کہ اس کی آنکھیں اللہ نے اس کو عطا فرما دی تھی۔ تو وسیلہ کی تلقین خود حضور نے کی۔ یہاں اللہ عز و جل نے وابتغوا الیہ، وابتغوا یہ امر کا صیغہ ہے۔ امر جو ہوتا ہے عربی میں حکم کے لیے آتا ہے، حکم دینا کسی کو۔ تو وابتغوا کہا تلاش کرو، ڈھونڈو اپنے رب کی طرف۔ اور اسی طرح حضور نے جو ہے اس حدیث پاک میں
اس صحابی کو وسیلے کی تلقین کی، خود کہا کہ اس طرح دعا کرو۔ وہ دعا حضور نے اس صحابی کو خود سکھائی، یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے مانگ لی، بلکہ حضور نے ان کو وہ الفاظ سکھائے کہ اس طرح اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو کہ میں تیرے نبی کو تیری بارگاہ میں وسیلہ لے کر آتا ہوں، تو میری دعا قبول فرما۔ تو اللہ عز و جل نے اس کی دعا قبول فرمائی ہے۔ تو وسیلہ تلاش کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ افضل عمل ہے کہ وسیلے کے ذریعے، حضور کے وسیلے کے ذریعے، اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا جائے۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، بے شک وہ جو کافر ہوئے جو کچھ زمین میں ہے سب، ومثلہ معہ اور اس کے برابر، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، اور اگر ان کی ملک میں ہو کہ اسے دے کر قیامت کے عذاب سے اپنی جان چھڑائیں، ما تقبل منہم تو ان سے نہ لیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافروں سے اس دن کہا جائے گا کہ اگر تمہارے پاس ساری دنیا کی ملکیت ہو اور پھر اس کے برابر اور ملکیت تمہارے اندر شامل کر دی جائے، یعنی 2 دنیاؤں کی ملکیت تمہیں دی جائے، تو کیا تم آج اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ سب کا سب فدیہ دے دو گے؟ تو کافر کہیں گے ہاں، اگر ہمارے پاس وہ چیزیں ہوں اور ہم سے کہا جائے کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ فدیہ دے دو تو ہم سارے کا سارا وہ فدیہ ادا کر دیں گے۔ لیکن اللہ اس دن فرمائے گا کہ میں نے تم سے اس سے بھی آسان چیز کا سوال کیا تھا، میں نے تمہیں ایمان لانے کا کہا تھا، تم سے کوئی مال و دولت نہیں مانگا تھا، تم سے کوئی جو ہے وہ مال و زر کی طلب نہیں کی تھی، صرف تم سے کہا تھا کہ مجھ پر اور میرے حبیب پر ایمان لے آؤ۔ وہ اس سے زیادہ آسان تھا اگر تم ایمان لے آتے، مال و دولت فدیہ ادا کرنے سے بڑا ہی آسان تھا کہ اگر تم ایمان لے آتے اور ایمان لا کر آج مومن ہو کر ہماری بارگاہ میں آتے۔ تو یہی اس آیت میں تذکرہ ہے کہ اگر کافر اس دن وہ سارے کا سارا مال دے دے اپنے فدیے میں تب بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت اس کا ادا کرنا قابل قبول نہیں ہوگا، اصل کیونکہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ سارے اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے، نیکیاں چاہے جتنی کرتا رہے بندہ، چاہے جتنے فلاحی کام کرتا رہے، اس کا ایمان اگر نہیں ہے تو اس کے فلاحی کام اس کی آخرت میں اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا اس کو، وہ جو فلاحی کام کرتا ہے، وہ جو نیک کام کرتا ہے کافر ہو کر، تو اس کا بدلہ دنیا میں ہی اس کو دے دیا جائے گا، اللہ اس پر رحمتیں دنیا میں ہی نازل کر دے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت میں جزا اور حصہ پانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان ہوگا تو ہی نیکیاں اس دن کام آئیں گی، اگر ایمان نہیں ہوگا تو اس دن نیکیاں کام نہیں آئیں گی۔ سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے پریشان تھے، تو ان سے کہا گیا کہ اللہ کی رحمت آپ کے گناہوں سے بہت بڑی ہے، آپ کے گناہ جتنے بھی ہوں اللہ کی رحمت تو بہت زیادہ بڑی ہے، تو آپ فکر نہ کریں۔ تو اس پر سفیان ثوری نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا خاتمہ کیسے ہوگا، خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو پھر تو مجھے گناہوں کی فکر ہی کوئی نہیں ہے، پھر چاہے جتنے مرضی میرے گناہ ہوں، بس میرا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے۔ ابھی مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ میں ایمان پر مروں گا یا نہیں مروں گا، کیونکہ ایمان پر مر گئے، ایمان سے چلے گئے یہاں سے دنیا سے، تو وہ بندہ فائدے کے اندر رہ گیا۔ اگر ایمان خارج ہو گیا، اس کا ایمان اس کے ہاتھوں سے نکل گیا، تو وہ بندہ نقصان اور گھاٹے کے اندر ہی رہا، اس کو کچھ ہاتھ نہ آیا، ساری زندگی کی نیکیاں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی کل بروز قیامت۔ یریدون ان یخرجوا من النار، دوزخ سے نکلنا چاہیں گے، وما ہم بخارجین منہا، اور وہ اس سے نکل نہ سکیں گے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ کی سزا بیان کی گئی ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اور جو مرد یا عورت چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، ان کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمی، تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے، واصلح، اور ٹھیک ہو جائے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ اپنی مہر سے اس پر رجوع فرمائے گا، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں چور کی شرعی سزا بیان کی گئی ہے۔ چور کی تعریف میں نے کل والے درس میں بیان کی تھی کہ حفاظت کے ساتھ رکھی ہوئی چیز کو چھپکے سے لے لینا، اس کو کہتے ہیں چوری کرنا، اور یہ کرنے والا جو ہے وہ چور کہلاتا ہے۔ اس کے لیے چند شرائط ہیں
ایک شرط یہ ہے کہ کم از کم اتنا مال ہو جتنی 10 درہم کی مقدار ہوتی ہے۔ درہم آج والا درہم نہیں، بلکہ درہم جو ہے شرعی درہم چاندی کا ہوتا ہے، اور 10 درہم چاندی کے ہوں، اور اتنی قیمت اگر کسی نے چرائی ہو اور پھر وہ ثابت بھی ہو جائے تو جا کر اس پر یہ حد لگتی ہے اور اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، اور وہ بھی صرف ایک ہی ہاتھ، دائنا ہاتھ کاٹا جائے گا اگر پہلی دفعہ چوری کرتا ہے۔ تو اگر دوسری دفعہ چوری کرے گا تو پھر اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، اور اگر تیسری دفعہ چوری کرے گا تو پھر بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، اور چوتھی دفعہ چوری کرے گا تو پھر دایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ اس طرح ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ اگر وہ باز نہیں آتا، لیکن اس میں ثابت ہونا ضروری ہے، اور ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر 2 مرد گواہی دیں، کیونکہ حدود کے اندر اگر یہاں ایک مرد اور 2 عورتوں نے گواہی دی تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، کیونکہ جو حدیں ہوتی ہیں، شرعی حدود ہوتی ہیں، ان میں عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ شرعی حدود کے اندر چاہے وہ چوری کی حد ہو، چاہے وہ زنا کی حد ہو، یا کسی بھی طریقے کی حد ہو، حد کے اندر صرف اور صرف مردوں کی گواہی قابل قبول ہے، اور وہ بھی 2 مرد اگر گواہی دیں گے تو اس کی جو ہے وہ ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس کے سوا اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ جو اپنے ظلم سے مراد یہاں گناہ ہے، کہ جو اپنے گناہ سے توبہ کر لے اور سنور جائے تو اللہ اس کی توبہ ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے؟ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہے سزا دیتا ہے اور جسے چاہے بخش دیتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں چند فرقے ایسے پائے جاتے تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ اللہ عز و جل پر لازم ہے کہ وہ نیک کو ثواب عطا کرے اور برے کو عذاب دے۔ وہ کہتے تھے ضروری ہے، واجب ہے اللہ پر، وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے تھے کہ جس نے نیکیاں کی ہیں اللہ اس کو ضرور ثواب دے گا، اس کے لیے اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور جس نے گناہ کیے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو عذاب دے، اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں ان کے فرقے کا رد ہے اس آیت میں کہ اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے معاف کر دے، چاہے نیک کو کسی ایک چھوٹی سی غلطی پر پکڑ لے اور اس کو عذاب میں مبتلا کر دے، اور چاہے گناہ گار کو کسی ایک چھوٹی سی نیکی پر بخش دے اور اس کو جنت کے اندر داخل فرما دے۔ یہ اس کی مشیت پر ہے، یہ اس کی مرضی پر ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، یہ تیرے غلام ہیں، تیرے حکم کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تو تو دے سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب حکمت والا ہے۔ تیری مرضی ہے، تو چاہے تو ان کو عذاب میں مبتلا کر دے اور تو چاہے تو انہیں معاف کر دے۔ تو اس آیت میں اس فرقے کا جو ہے وہ رد کیا گیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ مالک کریم عز و جل، نماز فجر ادا کرنا، دس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔